دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فذکر، پس آپ لوگوں کو نصیحت کیا کریں، آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کریں۔ فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بے شک یہ نصیحت کرنا ہی اہل ایمان کو نفع عطا فرماتا ہے، یعنی صاحب ایمان کو اللہ کی بارگاہ سے جو پروفٹ ملتا ہے، نفع ملتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا باعث اللہ پاک نے فرمایا نصیحت کرنا اور نصیحت سننا ہوا کرتا ہے۔ تو مومنین صاحبان ایمان جتنے لوگ ہیں ان سب کو اللہ پاک نے امام الانبیاء علیہ السلام کے توسل سے یہ خیرات عطا فرمائی کہ ہر بندہ مومن دوسرے کے لیے نصیحت کرنے والا اور دوسرے کی نصیحت سننے والا بن جائے، فائدہ دونوں کا ہوگا۔ فإن الذکرى تنفع المؤمنین، مومن جب نفع حاصل کرنا چاہے اللہ پاک کی بارگاہ سے تو اللہ فرماتا ہے جب وہ نصیحت کرتا چلا جائے گا، نصیحت سنتا چلا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں اپنی بارگاہ سے وہ نفع جمع کر کے اسے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں ہمارا وتیرہ ہے، ابھی بے شک ایک آپ نیک محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر کسی کو ابھی کوئی پیغام آ جائے فلانی جگہ فلانے کاروبار میں فلانی دکان میں اتنا نفع آپ کو ملے گا، ابھی آ جائیں، شاید آپ کو یہ محفل مجلس بھول جائے۔ یعنی دنیا کے نفع کے لیے ہم رات کے 2 بجے بھی کوئی ابھی ہمیں اٹھا کے کہے فلانی جگہ اتنے لاکھوں کا نفع ہے، چلیں کوئی بات نہیں، آپ سوئے ہوئے ڈسٹرب نہیں کرتے، بتانا تھا ابھی مل جاتا، صبح نہیں ملے گا، آپ کہیں گے یار کون ڈسٹرب ہو رہا ہے، کون سویا ہوا ہے، آپ ایک دم آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کہیں گے بھائی آپ نے پھر فون کیوں کیا، میں ابھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیاوی معاملات میں جہاں نفع نظر آتا ہے، دن ہو بھلے رات ہو، صبح ہو بھلے شام ہو، طوفان آندھی گرج چمک ہو یا گرمی سردی ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، انسان کی طبیعت اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ تو آؤ دوستان محترم، اللہ کریم نے اپنے بندوں کو، بندگان خدا کو اپنی بارگاہ سے نفع دین محمدی کی خیرات حاصل کرنے کے لیے جس وقت بندہ چاہے، جہاں سے چاہے، نہ کہیں چل کے جانے کی کنڈیشن رکھی، نہ کہیں پر کوئی لمبا چوڑا کتاب پڑھنے، علم حاصل کرنے اور ابلاغ کی اس کے بعد شرط رکھی، جسٹ اتنا فرمایا بندے میں نے تمہیں شعور دیا، تمہیں زندگی کا جتنا کچھ انفارمیشن دی ہیں، تمہارے نالج میں جو چیز بھی علم بن کر تم یہ سمجھتے ہو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہے، تو آؤ فذکر، ہر خیر کی دعوت دینا تمہارا کام ہے۔ فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اس خیر کے کام کی دعوت دینے کی برکت سے نفع الہی سے مالا مال کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ تو ہم جس طرح سے دوستان محترم دنیاوی معاملات میں منفعت کی طرف بھاگتے ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بھی اس نفع حق کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے اور رجوع اللہ جاری اور ساری رکھنا چاہیے۔ اب آپ یاد رکھیں نصیحت کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ آ جائے نا، فذکر نصیحت کرنی ہے جی، نصیحت سننی ہے، تو نصیحت کہتے کس چیز کو؟ تو تمام اہل لغت اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے شخص کی خیر خواہی کا کام جس میں اس کو نقصان سے بچایا جا سکے اور فائدے کی طرف لایا جا سکے حدود اللہ کے مطابق، تو اس طرح کی خیر خواہی پر مبنی کوئی بھی بات کسی سے کرنا وہ نصیحت کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں اس باب میں نہ لمبی آیتیں پڑھنے کا ذکر ہے، نہ 100-200 حدیثیں یاد کرنے کا ذکر ہے، نہ کسی مسجد مدرسے میں داخلہ لے کر 1-2 سال کا کورس کرنے کا ذکر ہے، نہ کسی خاص جماعت کا کارکن بننے کا ذکر ہے، نہ کسی خاص تحریک کا جھنڈا اٹھانے کا ذکر ہے۔ یہ مطلقاً اللہ پاک نے ہر بندہ مومن کے لیے جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہے،
جو اللہ رسول کے دین محمدی کی بات کرنے والا آدمی ہے، اس کے لیے بغیر کسی شرط کے ایبسولوٹلی یہ حکم فرما دیا کہ فذکر، اے بندے تو اپنی نیت، اپنا ارادہ اس سے دوسری مخلوق کو نفع پہنچانے والا، ان کا فائدہ سوچنے والا اور ان کی خیر خواہی پر مبنی ان کو مشورے دینے والا بن جا۔ اگر تو میری انسانیت اور میرے بندوں کا خیر خواہ بن جائے گا، اللہ تیرا خیر خواہ بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے خیر خواہی کی خیرات ملنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے جی کتنا آسان سودا ہے، نہ کوئی پیسے لگتے ہیں، نہ کوئی ملازمت اختیار کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی بل، نہ کوئی ٹیکس، نہ کوئی ڈیوٹی۔ رات چوکی دارہ کریں گے تو پھر یہ نفع ملے گا۔ کہاں بیٹھے ہیں، جس حال میں ہے، جس بندے روزانہ انسان 20 بندوں کو ملتا ہے، تو بجائے اس کے کہ فضول گفتگو کرنے کے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مارنے کے، بجائے اس کے کہ وقت گزاری کے لیے قصیدے، حکایتیں اور من گھڑت باتیں کرنے کے، خود ساختہ گفتگو کرنے کے، دوسرے کی خیر خواہی کے 4 لفظ بول دو۔ دوستان محترم، قرآن مجید کہتا ہے ایمان کی لاج، خیر خواہی یہ انسانیت کے جملوں کے ساتھ رکھنا تمہارا کام ہے۔ تمہارا نامہ اعمال کو خیر والے اعمال سے، نفع والے اعمال سے بھرنا اللہ کی ذات کا کام ہے۔ کتنا آسان سودا ہے۔ اور پھر دیکھیے کوئی مخلوق بھی اس زمین کی ہو، وہ خیر خواہی اگر کسی بھی ہم جنس کی خیر خواہی اور بہتری سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نوازتا ہے۔ قرآن مجید سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ نمل، اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک چیونٹی اور چیونٹیوں کے لشکر کا ذکر کیا کہ ایک طرف لشکر سلیمانی آ رہا ہے، دوسری طرف آگے چیونٹیاں موجود ہیں اور ان کی ایک ملکہ ہے۔ وہ چیونٹیوں کو ایک مشورہ دیتی ہے، مگر مشورہ خیر خواہی پر مبنی ہے۔ مخلوق بڑی چھوٹی سی ہے، ہمارے نزدیک چیونٹی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ چیونٹی جو ملکہ ہے وہ باقی چیونٹیوں کو خیر خواہی کا مشورہ یہ دیتی ہے کہ یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوها مساکنها، کہ آپ ایسے کریں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنی اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کے تم کچلی نہ جاؤ۔ آؤ لوگوں، چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کو اب ان کی خیر خواہی پر مبنی مشورہ دیا کہ زندگی کی سلامتی کے لیے واپس بلوں میں چلی جاؤ۔ اللہ کریم کو اس حقیر ترین چھوٹی مخلوق کا یہ مشورہ اتنا پسند آیا، خیر خواہی والا، کہ اللہ نے اس چیونٹی کے خیر خواہی کے جذبات کی لاج یوں رکھی کہ اس چیونٹی کی گفتگو کو اللہ نے قرآن کا عنوان بنا دیا، اور صرف عنوان نہیں بنایا، ایک پوری سورت قرآن کی، اس سورہ کا نام سورہ نمل، اس چیونٹی والی سورت رکھ کے بتا دیا اگر وہ مخلوق کسی کی خیر خواہی کرے میں اسے قرآن کا مضمون بنا سکتا ہوں۔ تو آؤ اے بندگان خدا، اگر تم میرے بندوں کے خیر خواہ بن جاؤ گے میں اپنے خزانوں کی برسات سے تمہیں بھی مالا مال کر دوں گا۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ پہلا پیغام فکر ہے آپ کو۔ آئیے دوستان محترم، اللہ نے قرآن مجید میں اسلوب بتا دیا کہ حقیر ترین مخلوق جو تمہیں حقیر نظر آتی ہے وہ بھی اگر خیر خواہی والا جذبہ رکھے، اللہ کی نظر میں کتنی ممتاز، کتنی اعلیٰ، کتنی عرفہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی مجالس، اپنی صحبتیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے جاننے والوں میں، دوستوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی خیر خواہی نہیں، اپنا نفع کیسے نکالنا ہے، اپنا مقصد دوسرے سے کیسے نکالنا ہے، اس سوچ پر مبنی نہ بیٹھیں، نہ چلیں، بلکہ ہم اس شعور کے ساتھ بیٹھیں کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو نفع حاصل ہو، خیر خواہی کی سوچ دوسرے شخص کی ہو۔ جب ہم دوسروں کے خیر خواہ بنیں گے، دوسروں کا خیر خواہ بننا ہمارا کام ہے، اللہ کی بارگاہ سے خیر خواہی کی خیرات دینا اس مالک کا کام ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے، یہ نوجوان ساتھیوں کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بچپن کا جو دور تھا، یہ بزرگ بیٹھیں گے، یہ تائید کریں گے، اپنے بچوں کو بٹھاتے، بچیوں کو بٹھاتے،
اپنے رشتہ دار بھتیجے بھانجے بھانجیاں بھتیجیاں ان کو بٹھاتے، نواسوں کو نواسیوں کو لوگ بٹھاتے، انہیں نصیحت کیا کرتے تھے، بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ آپ نے باہر اپنے جانور چرانے کے لیے جانا ہے، کسی کی فصل کا نقصان نہ ہو، کسی کی فصل میں سے نہیں اپنے ڈنگر گزارنے، اے بنے بنے تو جانا۔ بڑے لوگ نا بڑے طریقے سے بیٹھ کے بچوں کی چھوٹوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کو نصیحت واعظ و نصیحت کرتے تھے، بیٹا آپ فلانی کمائی کر رہے ہیں، خیال رکھنا حرام بیچ میں نہ آئے۔ یہ آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، جب یہ میڈیا نہیں تھا تو بڑوں سے ہی ہم سب کچھ سیکھتے تھے، میڈیا سے نہیں سیکھتے تھے، سیل فون سے نہیں سیکھتے تھے، فیس بک سے یا واٹس ایپ سے نہیں سیکھتے تھے۔ تو بڑا خوبصورت ایک انداز ہوتا تھا بزرگوں کا تربیت کرنے کا، نصیحت کرنے کا۔ مگر آپ دوستان محترم، آج کا المیہ بتانے جا رہا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، اور یہ بات کرتے ہوئے میری زبان بھی کپ کپ آتی ہے کہ یہ میرا معاشرہ جو دین محمدی کا پیروکار کہلاتا ہے، یہ نوجوان جو اپنے آپ کو پچھلی نسل سے زیادہ باشعور سمجھتا ہے اور کہتا ہے جی پرانے بڈھیاں نوں کی پتہ ہن دی زندگی کیہو جی ہونی چاہیے، اس کا میں نے ایٹیٹیوڈ دیکھا، رویہ دیکھا کہ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان کا والد بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی مسئلے پہ ڈسکس کر رہے ہیں، بچے کا جوان کا باپ بولنا چاہتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، اور وہ جوان باپ کا بازو پر کہتا ابا چپ کر یار، بندیاں نو بولن دے، ابا تو چپ کر، بندیاں نو بولن دے۔ نوجوان کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ ابا تیرا بندوں میں شامل ہی نہیں ہے، بندہ ہی نہیں ہے۔ وہ نوجوان اپنے باپ کو بندہ نہیں سمجھ رہا، ابا تو چپ کر ایویں جلیاں مار سے، بندیاں نو گل کرن دے۔ یہ کئی دفعہ آپ نے بھی جملہ سنا ہوگا، سگا بیٹا جب باپ کو کہتا ہے، میں نے زندگی میں کئی مجالس میں خود یہ تجربہ کیا ہے لوگوں، اور جب یہ جملہ میرے سامنے آیا میری عقل معاف ہونے بھی آ گئی، یا اللہ یہ میری نئی نسل کا خون ہے، جوان خون ہے، جو باپ کو بندہ نہیں سمجھتا اسے رب کی کیا سمجھ آئے گی، وہ رب سے بندگی کا کیا تعلق جوڑے گا۔ ابا تو چپ کر، بندیاں نو گل کرن دے۔ بیٹیاں ماں کو بات نہیں کرنے دیتی، اور کئی جگہ پر میں نے دیکھا جوان اولادیں پڑھی لکھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی کے گھر جائیں نا، وہ رستے میں انہیں کہتے ہیں ابا امی اتنے چپ کر کے بیٹھنا، تسی اگیاں پچھیاں گلاں کرسو نا میری بےزتی ہو سی، یا تیری عزت آئی کدھر سے، تو آیا کدھر سے، یہ بتا، تجھے دنیا میں لانے کا سبب کون بنا ہے، وہ تجھے بچپن میں اپنی چھاتیوں سے دودھ کس نے پلایا ہے، تیرے منہ میں نوالے کس نے ڈالے ہیں، تیری ناپاکیوں کو بچپن پورا صاف کون کرتا رہا ہے، آج بڑے ہو کے یہ صلہ دینا ہے۔ ابا بولی نا، اماں اتنے چپ کر کے زبان بند رکھی، یہ گود میں پل کے 4 جماعتیں پڑھ کے یہ والدین کو صلہ دیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو زبانیں بند کر دی، پہلے کل پچھلے بزرگ تھے وہ نصیحت کرتے تھے، خیر پر مبنی بات کرتے تھے، آج نسل کرنے ہی نہیں دیتی۔ تو لوگوں آج ہم نے خیر کے راستے بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول دیا، فذکر، بھلے تو کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، بھلے تو مدرسے کا فاضل ہے یا نہیں، بھلے تو ممبر پہ بیٹھ کے خطبے دینے والا ہے یا نہیں، چاہے تو بکریاں چرانے والا ہے، چاہے تو گھاس کاٹنے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، ارے خیر خائی کا کوئی جملہ بھی تیری زبان خیر سے نکل گیا، اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں وہ نفع دے گا جو مومنوں کی صورت میں اللہ نے کل نبی کے صحابہ کو دیا، تابعین کو دیا، غوث الاعظم دستگیر کو دیا۔ قرب قیامت میں بھی اگر کوئی شخص خیر خائی کا جذبہ رکھ کے بولتا چلا جائے گا، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے نفع نوازتا چلا جائے گا۔ یہ نوجوان نسل بھی ہوش کے ناخن لے یار، جس شریعت مصطفیٰ نے بیٹے کو باپ سے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی، بیٹا باپ کے آگے نہیں چل سکتا پشت کر کے باپ کی طرف، جس شریعت مصطفیٰ نے جس بیٹے کو، بھلے وہ پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جہاز اڑاتا ہے، جو اپنے باپ، جو ان پڑھ باپ ہے، چاہے وہ ذہنی مفلوج ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس سگے باپ سے آگے اس کی طرف پشت کر کے چلنے کی اجازت لوگوں جس شریعت نے یہ دی، وہ جوان بیٹا اپنے باپ کو کیسے کہتا منہ بند کرو ابا؟ یہ کس یونیورسٹی کی تعلیم ہے؟ یہ کون سے دنیا کے مذہب کی تعلیم ہے؟ یہ عزت ہے؟ یہ ترقی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے، یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی ہے، یہ ڈگریاں نہیں، یہ ڈگری کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ والدین کی عزت کرنا سیکھو۔ اور پھر یہ بھی المیہ ہے، انہی جوان اولادوں کو جب والدین کہتے ہیں بیٹا میری گل سن، میرے کلبے میں تینوں کوئی نصیحت کرا،
ہنس کے کہتے ہیں ابا تو میں کی نصیحت کرتے تو ان پڑھ انگوٹھا چھاپ، میں بادشاہ بڑا پڑھے لکھیا بچ، میری 4 بندے بڑی عزت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جس بندے نے اپنے باپ کو بیکار سمجھ لیا وہ یہ سمجھ لے کہ میں بھی بیکار ہوں پھر، کیونکہ یہی باپ مجھے دنیا میں لانے کا سبب بنا، وہ کارآمد کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنے بزرگوں کی حال بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں فذکر، آپ یہ کام نصیحت والا نہیں چھوڑنا، بھلے بیٹا آپ کا ہوائی جہاز اڑاتا پھرے، اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، آپ نے ہمت نہیں ہارنا، آپ پھر بھی نصیحت کرتے رہیں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کا ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سمندر بھی آپ کو نصیب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب دوستان محترم، یہ نصیحت کا باب، یہ جب سے اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے اس امت کو عطا کیا تب سے یہ امت اس پہ ورک کر رہی ہے۔ ہمارے عقیدے میں بہت بڑے نام ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کے صاحبزادے علیہ السلام، آپ کے حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادوں میں ایک صاحبزادے ہیں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے علم و فضل کی دنیا میں امام باقر کا، لیکن والد امام زین العابدین وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن کی آیت پڑھی نا، اکثر وہ عبادت میں رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، تو جب بھی یہ آیت سامنے آتی نا سورہ زاریات، حضرت امام باقر سے کہتے بیٹا میرے پاس آ جاؤ، ادھر بیٹھو، جی ابا حضور، کہتے بیٹے 2 گلاں یاد رکھنا، وہ اکثر 2 نصیحتیں کیا کرتے تھے جی۔ اب بڑوں کی نصیحتیں بھی اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی ایسی اچھی نصیحتیں جتنی اعلیٰ نصیحت کو اپناتے چلا جائیں گے، اللہ کی بارگاہ سے اتنا اعلیٰ نفع ملتا چلا جائے گا۔ بھی ہر طرح کے کاروبار ہوتے ہیں، یعنی کسی میں تھوڑا نفع ہوتا ہے، کسی میں زیادہ نفع ہوتا ہے، تو زیادہ نفع والا کاروبار بتا رہا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین ہمیشہ حضرت امام باقر سے کہتے بیٹا زندگی میں کبھی کسی بے وقوف بندے کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اور اگر کوئی مجبوری بن جائے کہ ایک راستے پر چلنا پڑ جائے اس بے وقوف کے ساتھ، تو رک جانا، اس کو پہلے آگے جانے دینا، بعد میں جانا، یا تیزی سے چل کے آگے نکل جانا، بے وقوف کے ساتھ چلنا نہیں۔ ابا جی اس کی وجہ بھی بتا دیں تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے بیٹا بے وقوف بندہ اگر آپ کو فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو اس کے فائدے کے اندر بھی ایسا نقصان چھپا ہوا سامنے آ جاتا ہے کہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ بے وقوف احمق بندے کی دوستی نہ اختیار کرنا۔ اس پہ بزرگان دین نے ایک مثال لکھی ہے، اور بڑی خاص مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا نا جی، اس نے ایک ریچھ پالا ہوا تھا، دیہاتی آدمی تھا، اس نے ایک ریچھ پالا ہوا تھا، ریچھ سے تماشا وغیرہ لگاتا، لوگوں کو خوش کرتا، لوگ اس کو پیسے دیتے۔ اب گرمی کا موسم تھا بہت زیادہ، اور اس دور میں بجلی نہیں تھی، اب دوپہر کو اس کو کھانے کے بعد اونگ آتی، سونے کا دل کرتا، لیکن گرمی بڑی ہوتی اور نیند نہ آتی، اور اس کو پنکھی جھولنی پڑتی، وہ جو ہینڈ فین، ہاتھوں والی پنکھی۔ تو اس بندے نے سوچا یار میں ریچھ سے بڑے کام لیتا ہوں، یہ بڑا سکھلایا ہوا ہے، کیوں نہ میں اس کو پنکھی جھولنا سکھا دوں، میں سو جایا کروں یہ مجھے پنکھی جھولتا رہا کرے۔ اس نے اپنے ریچھ کو نا پنکھی جھولنا سکھا دیا جی۔ کئی لوگوں نے اس کو منع کیا بے وقوف بندے ایسا کام نہ کر، یہ جانور ہے، اس کو جانور ہی رہنے دے، اس کو انسان نہ بنا، یہ دوستی اس سے ٹھیک نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے، پنکھی خود ہی جھول، یا کوئی اپنے بیٹا بیٹی کو تیار کر وہ تجھے پنکھی جھولا کرے۔ اس نے کہا چل چھوڑو، میرا ریچھ ہے بہت اچھا ہے، بندیاں تو زیادہ چنگا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ساڑھا ڈنگر بندیاں تو بھی چنگا ہے جی، یہ بھی دیہاتوں میں لوگوں سے سنا ہے جملہ۔ اس نے اس کو سکھا دیا جی پنکھی جھولنا، وہ بھی سیکھ گیا، اور اس نے پنکھی جھولنا شروع کر دی۔ اب وہ سویا ہوتا آرام سے، ریچھ اس کو پنکھی یہاں جھول رہا ہوتا، وہ جا کے لوگوں کو کہتا دیکھ آپ مجھے بے وقوف کہتے تھے، دیکھو یار میرا کام کیسے چل رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے جناب، موج ہے، نہ بل دینا پڑتا ہے نہ کچھ نہ کچھ۔ اب دوستان محترم چند دن چند ماہ گزر گئے، یہ کام چلتا رہا۔ بزرگان دین لکھتے ہیں ایک دن نا وہ بندہ حسب معمول دوپہر کے وقت گرمی میں سویا، پنکھی پکڑائی اس نے ریچھ کو، ریچھ نے اس کو پنکھی جھولنی شروع کر دی۔ اچانک ایک مکھی آئی، اور وہ مکھی اس ریچھ والے کے منہ پہ آ بیٹھی، گالوں پہ آ بیٹھی۔ وہ اس کو پنکھی کے ذریعے اڑائے نا ریچھ، وہ ادھر سے اڑے کہ ادھر بیٹھ جائے، ادھر سے اڑے تو ادھر بیٹھ جائے، ادھر ٹھوڑی پہ بیٹھ جائے، ماتھے پہ بیٹھ جائے، گالوں پہ بیٹھ جائے۔ اب مکھی جب بندے کا پیچھا شروع کر دے تو وہ جان آسانی سے چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ تو اس ریچھ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یار یہ میرا مالک سویا ہوا ہے، یہ مکھی اس کو تنگ کر رہی ہے کیوں؟ کافی دیر تو اس نے کوشش کی کہ اس کو وہاں سے بھگایا جائے۔ جب مکھی نہ بھاگی تو ریچھ کو خیال آیا، اس نے کہا چلو مکھی کا علاج کرتے ہیں۔ اس نے پنکھی چھوڑی اور جا کے ایک پتھر اٹھا لایا۔ جب پتھر لایا، اب مکھی بیٹھی ہوئی تھی بندے کے ماتھے کے اوپر، اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ سامنے ماتھا ہے۔ اب کیونکہ بے وقوف دوست کی مثال بتا رہا ہوں، اس کی نظر ماتھے پہ نہیں مکھی پر تھی، اس نے تو نیکی کرنا چاہی کہ مکھی اڑا دوں، پتھر اٹھا کے جو اس کے ماتھے پہ مارا
اس نے اپنے اسی مالک کا جس نے سدھایا تھا اس کا سارا بھیجا باہر نکال کے رکھ دیا، کھوپڑی توڑ کے رکھ دی، مکھی تو اڑ گئی، مکھی سے تو جان چھوٹ گئی، مگر دنیا سے بھی پکی جان چھوٹ گئی۔ بزرگان دین کے واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں دوستان محترم، امام زین العابدین امام باقر کو جو کوئی سمجھاتے تھے معنی یہی ہے، اگر بے وقوف سے پالا پڑے گا، دوستی رکھو گے، اس کے ہم نشین ہم سفر بنو گے، تو وہ تمہیں بظاہر تو تمہاری مکھی اڑانے کا سوچے گا کہ میں اس کو فائدہ دوں، مگر خدا جانے تمہاری جان اس فائدہ لیتے لیتے جان بھی تمہاری نکال کے رکھ دے۔ اس لیے دیکھیے فذکر، نصیحت کرنی ہے مگر عقل مند نصیحت، عقل مند خود بھی بننا ہے اور عقل مند کو یہ سودا دینا بھی ہے، اس کے ساتھ یاری لگانی ہے، اس سے آپ شر سے محفوظ رہیں گے اگر آپ نے اس امام زین العابدین کے فرمان کو سامنے رکھا۔ یہاں دوستان محترم پھر امام زین العابدین کی 3 نصیحتیں اور ہیں، اور وہ 3 نصیحتیں زندگی کا ایک نچوڑ ہے دوستان محترم۔ 1000 کتابیں پڑھ کے بھی ممکن ہے آپ اپنی نسل کی وہ تربیت نہ کر سکیں جو یہ 3 جملے آپ کو وہ تربیت دیں گے، اور یہ بڑا قیمتی سودا ہے۔ اور منہاج القرآن کا مقصد ہی دنیا میں لوگوں کی تربیت کرنا، بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح کرنا، اعمال کے باب میں جو بدعمالیاں ہیں اس کی اصلاح کا احوال کرنا۔ اب وہ 3 نصیحتیں سنیں۔ پہلی نصیحت، بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، اور جھوٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ کرنا، بھلے اپنی جان جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کتنا ہی نقصان کیوں نہیں ہوتا، اور اپنی اولاد کو یہ بتا دینا ہے کہ بیٹے میں آپ کی ساری فرمائشیں مان سکتا ہوں، میں آپ کی خاطر کوئی بھی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن جھوٹ پہ آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کروں گا۔ شروع سے اپنی نسل کے سامنے یہ بیریئر لگا دیں کہ بیٹو بیٹیوں، میرے گھر والوں، میری زندگی میں میرے ساتھ چلنا ہے تو اس کا ایک ہی اصول ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس لیے کہ ایک جھوٹ کو پھر چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنا پڑتے ہیں، اور فتح کبھی جھوٹ کی نہیں ہوتی، ہمیشہ سچ کی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ اصول آپ نے کہاں سے لے کر بیان کیا؟ امام الانبیاء علیہ السلام سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن سے زنا بھی ہو سکتا ہے گنہگار ہے، مومن کوئی نشہ بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسے یہ گناہ بھی، اعلیٰ القیاس مومن سے کبھی غیبت بھی ہو جائے گی، چغلی بھی ہو جائے گی، مومن اور کے عیبوں کا شکار ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ معافی اور رجوع بھی کرے گا، مگر حضور نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس پیرائے میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم واقعی مومن کہلانے کے مجاز بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ نصیحت اولاد کو کیسے کریں گے کہ جب اولاد کے سامنے روزانہ 10 دفعہ امی جھوٹ بولے، ابا جھوٹ بولے، کیونکہ گھر میں تو اولاد سے نہیں چھپی ہوئی کوئی چیز ہوتی۔ اب یہ نصیحت فذکر، یہ نفع والی نصیحت ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اولاد باہر زمانے کو کرتے ہیں، میرے جیسے درس دینے والے ممبر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، گھر میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر والوں کو تو پتا تو کہتے ہیں یار آپ خود جھوٹ بولتا ہے، ہمیں منع کرتا ہے۔ تو آؤ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا لما لا تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے پھر جو کرتے نہیں ہو وہ کسی کو کہنا نہیں، یہ اصول ہے، جو خود نہیں کرتے وہ کسی کو کہنا نہیں۔ لیکن کیا جھوٹ کی نصیحت پھر اولاد کو چھوڑ دیں؟ اب آپ کہیں گے نہیں، جھوٹ سے چھڑانے کی نصیحت تو کرنی چاہیے، تو جب کرنی چاہیے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ خود زندگی سے جھوٹ کو، تو اپنی زندگی سے پہلے جھوٹ کو نکال دینا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں جھوٹ، آپ کے گھر میں جھوٹ ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر والی، آپ کی اہلیہ، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی، وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ ہمارا عزیز بڑا، اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں، ہم نے اس کو کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اور یہ جھوٹ برداشت ہی نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد آپ ان بچوں کو بٹھا کے گئے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، جھوٹ نہیں برداشت کر سکتا۔ کروڑ کا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، طوفان آتا ہے آ جائے، بربادی ہوتی ہے ہو جائے، مگر جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ کی عزت کی قسم، رب بربادیاں نہیں ہونے دیتا۔ سچوں کا محافظ میرا رب خود ہوا کرتا ہے۔ سچوں کا محافظ کون ہوتا ہے جی؟ رب خود ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے اپنی ذات سے جھوٹ نکال دیں، اور اپنے بچوں کو پھر نصیحت کریں، اور ان کے ساتھ پھر اگر بچہ جھوٹ بولے تو پھر نہیں، چلو کوئی گل نہیں، بچہ ہے جی سمجھ جا سی، نو، پھر اس کا پورا احتساب کریں کہ دوبارہ وہ پلٹ کے زندگی میں جھوٹ نہ بولے۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی جی، جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹ سے بچنے کی نصیحت کرنی ہے۔ دوسری بات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو اگلی بات بتائی، کہا بیٹا خدمت کا کام کرنا ہے۔ لو جی اس جملے کو سمجھنا،
فرمایا زندگی میں خدمت کروانے والا نہیں بننا، خدمت کرنے والا بننا ہے، سروسز لینے والا نہیں بننا، سروسز دینے والا بننا ہے۔ اب دیکھیں ہماری جو نئی نسل ہے نا، آج ان کی عادتیں بڑی بگڑ گئی ہیں۔ یہ گھر میں روٹی بھی کھاتے ہیں، نماز سامنے رکھتی ہے تو روٹی کھا کے برتن اٹھا کے کچن میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ماں کوئی خادمہ اور نوکرانی سمجھتے ہیں، اے لے جا برتن، میں روٹی کھا لیتی ہے، حکم چلاتے ہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر برتن پڑے رہے تو پھر ڈانٹتے بھی ہیں اپنی ماں کو، بڑی بہن کو، برتن تو نظر نہیں آتے، انے ہو، اٹھائیں ان کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں دوسروں سے خدمت کروانے کے لیے، خدمت کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ دوستان محترم، یہ دین محمدی کی مخالف تعلیم ہے، اپوزٹ ایجوکیشن ہے۔ فذکر، اپنی اولاد کو نصیحت کرو۔ کیا نصیحت کرو؟ کہ بیٹا ہر کے خدمت کرد او مخدوم شود، کہ مخدوم وہ نہیں ہوتا جو لوگوں سے خدمت کرواتا ہے۔ اہل اسلام کی لغت میں مخدوم اس کو کہتے ہیں جو جہاں بھر کی خدمت کرتا ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنے والے بنو، اور لوگوں میں سب سے پہلے آپ کا باپ اور آپ کی ماں آتی ہے، ان کی خدمت کرو۔ ماں باپ کے بعد پھر آپ کے بہن بھائی آتے ہیں، بہن بھائی کے بعد پھر آپ کے ننیال ددیال سسرال آتے ہیں، اس کے بعد پھر محلہ پڑوسی، اور پھر دوست یار بیلی آتے ہیں۔ اور ہم زندگی بھر بڑی خدمت کرتے ہیں، کدی یاراں دی جی، یاراں نال بہاراں جی، کبھی کسی نے نہیں کہا ماواں نال بہاراں، پیریاں نال بہاراں، باہر نکل گئے، خدمت ہو رہی ہے جی، ان کو چائے پلا رہے ہیں۔ اور یار کبھی تو نے اپنے باپ کو بھی کہا ابا جی آؤ آج تو چائے پلا دے۔ یہ باتیں تھوڑی سی اب نرالی ہوں کی ضرور، مگر سننا سمجھنا۔ آج دوستوں کے ساتھ جی میں کدھر گیا تھا جی، انویٹیشن پہ گیا ہوا تھا جی، فلانے ہوٹل میں بیٹھ کے جی ہم نے جناب کڑھائی کھائی۔ یار مجھے بتا کبھی اپنی ماں کو بھی ہوٹل پہ بٹھا کے کڑھائی کھلائی؟ یا چلے ہوٹل سے بنوا کے گھر میں لے آیا ہو، امی جی آج آپ کی دعوت میری طرف سے، میں بکرے کی کڑھائی بنوا کے لایا ہوں، ذرا کھا لے۔ ماں ساری زندگی تڑپتی رہتی ہے، 50-100 روپے بھی اولاد سے لینا پڑے اس کو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دے گا بھی یا نہیں۔ دوستوں کی خدمتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں روپے کی تحفے دیے جا رہے ہیں، لیکن آؤ لوگوں زمانے بھر کو تحفے دینا یاد رہا۔ میں پوچھتا ہوں زندگی میں تم نے بوڑھے باپ کو کتنے تحفے دیے ہیں، بوڑھی ماں کو کتنے تحفے دیے ہیں؟ خدمت کا سفر تو یہاں سے شروع کرنا تھا۔ ہماری ڈائری میں سارے زمانے کی خدمت ہے، اپنے گھر میں بسنے والوں کی نہیں ہے۔ اور اللہ رسول کا دین اور قرآن کی تعلیم دوستان محترم، اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید میں خالصیت کے بعد پہلا کام اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ گھر والے والدین کی نوکری میں لگ جاؤ۔ کہتے ہیں یار مجھے کئی نوجوان ملتے ہیں جی، او جی پروفیسر صاحب دعا کرو جی کوئی نوکری لگ جاوے۔ میں نے کہا نوکری آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہتا جی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا امی ہے؟ جی ہے۔ ابا ہے، بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے؟ میں نے کہا اتنی نوکریاں تو ہیں یار۔ میں جب اس کے باپ سے پوچھتا ہوں جی سناؤ جی پتر نوکری شکری کیوں؟ جی کہتا کوئی نہیں جی۔ امی کہتی کوئی نہیں، کہتی پوچھے ہی کہتی نہیں سی۔ تو اتنی نوکریاں موجود ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے، اور 4 چھلڑ کی خاطر، ٹھیک ہے یار پیٹ بھی ضروری ہے میں نہیں کہتا، مگر اس نوکری کی فکر ہے جو اللہ نے گھر میں دی ہوئی ہے، اس کی فکر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم لوگو، زمانے کی جتنی نوکری کر لو رسوائی ملے گی، عزت نہیں ملے گی حقیقی عزت۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر ماں کے قدم پکڑو، اگر باپ کے کندھے دباؤ، اس طرح سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو کہ ماں باپ کی زبان اللہ کی بارگاہ میں کھلے، مولا ہماری اولاد جیسے ہماری نوکری کر رہی ہے تو اسے زمانے میں عزتیں عطا فرما۔ اللہ کی عزت کی قسم ماں باپ کی دعا کے بعد اللہ تمہاری معیشت بھی اعلیٰ کر دے گا، اور زمانے میں تمہیں عزت کا وہ سکہ عطا فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی ویسے نہیں کر سکتے۔ یہ تو اصل کام حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو میرا امتی چاہتا ہے میری عمر بڑھ جائے اور رزق بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی شروع کر دے، اور صلہ رحمی کا ابتدا والدین سے ہوتا ہے۔ رحم کے رشتے، خونی رشتے، ان کی خدمت شروع کر دے۔ لوگوں یہ جملہ حضور علیہ السلام کا کبھی کبھی مجھے رلا دیتا ہے یا تڑپا دیتا ہے۔ آقا نے 1400 سال پہلے قیامت تک کے لیے نسخہ کیمیا دیا اپنی امت کو، فرمایا جو چاہتا ہے میری عمر برکت والی ہو، بڑھ جائے، مولوی سے دعا نہ کروانا پڑے، حضور دعا کرو عمر بڑھ جائے، محتاجی ختم ہو جائے، رزق کی اتنی کثرت ہو جس کا بندہ تصور نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا عمر کی کثرت اور رزق کی کثرت کا راز یہ ہے کہ میری امتیوں تم صلہ رحمی شروع کر دو۔
تم والدین کی خدمت شروع کر دو، بہن بھائیوں کی خدمت شروع کر دو، عزیزوں اقربا کی خدمت شروع کر دو، اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت ڈال دے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا دیا ہوا فارمولہ ہے۔ تو امام زین العابدین نے یہ فارمولہ بتایا، خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ اب یاد رکھنا، جو نسل خدمت نہیں کرتی نا وہ متکبر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر ہر مرض کی جڑ ہے۔ شیطان کس واسطے سے بنا؟ تکبر کی وجہ سے۔ نہ شراب پی تھی اس نے، نہ کوئی زنا کیا تھا اس نے، نہ کوئی جھوٹ بولا تھا اس نے، اس کو کس شے نے لوگوں شیطان بنا دیا؟ تکبر نے، خود پسندی نے۔ اور خود پسندی کب آتی ہے؟ جب بندہ خدمت کرواتا ہے، خدمت کرتا نہیں ہے۔ تو یہ گردن کا سریا ٹوٹتا خدمت کروانے سے نہیں، خدمت کرنے سے ہے۔ کوئی آپ کے سامنے سے برتن اٹھا لے، اس سے آپ میں عاجزی نہیں آئے گی۔ آپ کسی کے آگے سے برتن اٹھا لیں، اس سے آپ کی طبیعت میں عاجزی اور سادگی آئے گی۔ اور دین محمدی نے اکڑی ہوئی گردنیں آپس میں پسند نہیں کی، یہ گردن اکڑنی چاہیے، اشداء علی الکفار، لیکن جب آپس میں ہو تو رحماء بینہم۔ اور والدین کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ واخفض لہم جناح الذل، صرف گردن نہیں جھکانی، کندھے بھی جھکا کے رکھنے ہیں، پر بچھا کے رکھنے ہیں۔ کہاں ہے لوگوں خدمت کا یہ تصور ہمارے گھروں میں؟ اس نصیحت کو پکڑو۔ دو نصیحتیں ہوگی، ایک جھوٹ نہیں بولنا خود بھی، اور آگے نصیحت اولاد کو کرنی ہے، جھوٹ سے زندگی پاک۔ یہ تین نشانیاں بتاؤں گا، اللہ کی عزت کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ تین چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، اپنی اولاد کی زندگی میں لے آئیں۔ یہ آنکھ بند بعد میں ہوگی، اللہ کی ولایت کے راستے پہلے کھل جائیں گے، ولایت کے راستے پہلے کھل جائیں گے۔ تو ایک، جھوٹ نہیں بولنا، دوسرا خدمت کرنی ہے جی، انسانیت کی خدمت، لیکن انسانیت میں اپنے گھر کو شامل رکھنا، اس کو نکال کے نہیں۔ دو باتیں یاد ہو گئی جی۔ اب تیسری بات سنیے اور بہت توجہ سے۔ دوستان محترم، زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی اذیت آپ کو پہنچتی ہے نا، آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے کہیں، اللہ میں نے تیری خاطر اس کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنے والے بنو یار، انتقام والے نہ بنو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ زندگی جتنی ٹینشن ہے نا ہماری زندگی میں، ان ٹینشن کی بنیادی وجہ دوسروں کو معاف نہیں کرنا ہے۔ بیٹے نے غلطی کی، باپ ناراض ہو گیا، کلام چھوڑ دیا۔ باپ سے کوئی اونچ نیچ ہوگی، بیٹے نے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ میاں بیوی روز میں دیکھتا ہوں اکثر گھروں میں، صبح بول رہے ہیں شام کو ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، پلیٹوں چمچوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، مرچوں نمک پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اور زبان بندی ہو جاتی ہے، فوراً تالے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ معاف نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ تین اصول زندگی میں پکڑو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مگر آؤ دوستان محترم، آپ کو بڑے حکیم کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ اب حکیم لقمان نام سنا ہوا ہے نا، ان کو حکیم بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، مفسرین کرام کا، یہ شاید اللہ کے نبی بھی تھے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان موجود ہے۔ حبشہ سے ان کا تعلق تھا، سیاہ فام تھے، حبشی، سیاہ فام حبشی تھے۔ حکیم لقمان آپ کا ایک صاحبزادہ تھا، بیٹا تھا۔ فذکر، نصیحت کرنی ہے جی۔ نصیحتوں کا سب سے خوبصورت باب آپ کو قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنی بیٹے کی نصیحتوں کی صورت میں ملے گا۔ اب کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4000 یا 6000 نصیحتیں کی تھی۔ اتنی زیادہ انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، ایک ایک نصیحت بڑی قیمتی۔ مگر ایک ان میں سے ایسا تحفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو اگر آپ کے پلے پڑ گیا تو بہت کچھ آپ لے کے یہاں سے جائیں گے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو بلایا، پاس بٹھایا، کہا بیٹا میں نے تمہیں جو 4000 نصیحتیں کی ہیں اس سارے کو آج میں سمری بیان کرنے جا رہا ہوں، ان کا نچوڑ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان 4000 نصیحتوں کا نچوڑ 4 نصیحتوں میں ہے۔ کتنی میں ہے؟ آپ نے فرمایا احفظ اربعا فی اربعن، آپ 4 کی حفاظت کریں، ان سب میں سے کتنے کی حفاظت کریں؟ 4 کی، 4 نصیحتوں کی کا حفاظت کرنی ہے۔ اب 4000 تو بندہ بھول جاتا ہے نا، دماغ میں یاد نہیں رہتی، مگر 4 گلاں یاد رہتی ہیں، بلدیاں نہیں ہیں۔ اور یہ جو ہمارے یہاں محاورہ بنا ہوا نا، گلاں ہمیں جتنی ہوں 4 گلاں ہی کافی ہوتی ہیں۔ اے میرے 4 جملے یاد رکھنا، یہ 4 ادھر سے آیا ہے جی۔ حضرت لقمان نے کہا تھا بیٹے کو، پتر 4 گلاں یاد رکھنا۔ آپ سنیے جی، جو حفاظت کرنی ہے 4 باتوں کی، وہ 4 جملے۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹا احفظ عینیک فی بیوت الناس، جب تو کسی بندے کے گھر میں جا تو اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی آنکھوں کی حفاظت شروع کر دے، اپنی آنکھ کی
حفاظت شروع کر دے۔ گھروں میں رولے جتنے ہوتے ہیں لوگوں، اس رولے کی پہلی ابتدا اس آنکھ سے ہوتی ہے۔ یہ جو آج لوگوں کو اعتماد اٹھ گئے ہیں، سگے بھائیوں سے اعتماد، بھتیجوں سے، بانجوں سے، اپنوں سے، دوستوں سے اعتماد اٹھ گئے ہیں۔ وہ جی بندہ کس پہ اعتماد کرے جی؟ اور اب تو بڑے ہمارے یہ کہتے ہیں پتر دوستی یاری ہو گھر تو بار بار۔ کیوں یہ جملے کہے گئے ہیں؟ آنکھیں جوانوں کی بے حیا ہو گئی ہیں، اور جوانوں کے ساتھ کچھ جوانوں سے اوپر والے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آنکھوں میں حیا نہیں رہا۔ یہ آج ہمارے یہاں حیا مٹی ہے، مگر قربان جائیے حکیم لقمان تیری فراست پہ سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے اپنی بیٹے کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا جب کسی کے گھر میں جا تو گھر میں داخلہ ہونے کے لیے اس گھر کی عزت کا محافظ بننا ضروری ہے۔ اس گھر کی عزتوں کا محافظ کیسے بنے گا؟ اپنی آنکھ کا محافظ بن جا، اس پورے گھر کی عزت کا اللہ تمہیں محافظ بنا دے گا۔ اب ہمارے یہاں کسی کو جتنا کہنا پتر اتنے نہ دیکھنا، وہ ایتھے تلے بھی ہو سی نا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد گوریاں ڈالے گا یوں کہنا اکھیوں سے ادھر ادھر۔ ان آنکھوں کو، اس اسلحے کو، یہ بڑا بدماش اسلحہ ہے دوستان محترم۔ آنکھ بدماش اسلحہ ہے، اس کی حفاظت بہت مشکل ہے، اور حیا کا تعلق اس آنکھ سے۔ حیا کا چشمہ پھوٹتا قلب کی سرزمین سے ہے، مگر اس کا اظہار حیا یا بے حیائی کا آنکھ سے ہوتا ہے۔ آنکھ بندے کی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حیا والا ہے یا بے حیا ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں فلانے بابے کو جاؤ نا، بندے ویک کے 10 چھوڑ دیں جی، انہاں کو بڑا جی غیبی علم ہے جی، وہ بندے نے اندر تک لیندے جی، وہ اندر سے اندر کوئی نہیں دیکھتے، وہ آپ کی آنکھیں دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھیں آپ کی بولتی ہیں، یہ بتاتی ہیں بندہ حیا والا ہے یا بے حیا ہے۔ آنکھوں کے زاویے بتاتے ہیں، آنکھوں کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ بندہ اس حرکت کے پیچھے محرک کیسا ہے۔ حکیم لقمان نے بیٹے کو کہا اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت جس کی حفاظت کرنی ہے، جس نصیحت کی حفاظت کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا احفظ لسانک فی مجالست الناس۔ فرمایا میرا بیٹا جب لوگوں کی صحبت میں بیٹھ، لوگوں کی مجلس میں بیٹھ، لوگوں کے ساتھ بیٹھ، اس وقت اپنی زبان کی حفاظت فرما۔ کس کی حفاظت فرما جی؟ زبان کی حفاظت فرما۔ ہمارے پنجابی بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ پتر اے زبان کو سنبھال کے رکھیا کر، اے بندے نو کھوتے تے بھی چاڑ دیے تے گھوڑے تے بھی چاڑ دیے۔ یہ ہمیں بچپن میں اتنی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ نصیحت بیسیکلی لقمانی ہے جی، کہ زبان کی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ آپ کہیں مجلس میں بیٹھ کے 2 جملے بولتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے آپ کا کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، خاندان کیسا ہے، گھر بار کیسا ہے، سوشل لائف آپ کی کیسی ہے۔ اب حضرت لقمان کی نصیحت بیٹے کو کہ بیٹا اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان سن لے، حضور نے فرمایا میں نے معراج کی شب جہنم کو دیکھا، اور پھر صحابہ کو بتایا جہنم میں میری امت سب سے زیادہ جو جہنم میں اوندے منہ گرے گی، الٹے منہ گرائی جائے گی قیامت والے دن، فرمایا اس کا سبب آنکھوں کی بے حیائی ہوگی۔ حضور کی امت جو سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی، آنکھوں کی بے حیائی کی وجہ سے جائے گی۔ تو لوگوں، جوانوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھو۔ اور پھر حضور نے فرمایا دوسرے مقام پہ، پھر میری امت سب سے زیادہ جہنم میں اوندے منہ جائے گی اس زبان کی وجہ سے۔ زبان اور آنکھ، چہرے پر 2 ایسے آئٹم موجود ہیں، 2 ایسے عضو موجود ہیں جو لوگوں بندگان خدا ایمان کی گلیوں میں پیدا ہونے والوں کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ تیسری چیز فرمایا میرا بیٹا، حضرت لقمان نے کہا میرا بیٹا احفظ معدتک، یہ ہمارے یہاں میدا موجود ہے، میدا، یہی میدا عربی زبان کا لفظ ہے۔ احفظ معدتک علی المائدہ، اے بیٹا جب لوگوں کے ہاں دسترخوان پہ کہیں بیٹھ تو دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے میدے کی حفاظت فرما۔ یہ ہے جی ہیلتھ کا بہت بڑا راز، صحت کا راز۔ آج ہر بندہ صحت کے میدان میں پریشان ہے، ہارٹ کے پرابلم ہیں، شوگر کے پرابلم ہیں، دماغ کی فرسٹریشنز ہیں، ہائپر ٹینشن ہیں، جسمانی درد ہیں، عارضے ہیں، کینسر ہیں، ہیپاٹائٹس ہیں، بڑے خطرناک امراض سے معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ کوئی گھر ان امراض سے خالی نظر نہیں آتا۔ اس نصیحت کو لوگوں اگر پلے باندھ لیا، سمجھ آ گئی، تو یہ امراض سے نسلوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تحفہ نسل کو دینے والا ہے کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھے،
کھانا بعد میں شروع کرنا ہے، معدے کی حفاظت پہلے شروع کرنی ہے کہ معدے میں کیا جانا چاہیے، کتنا ضروری ہے۔ بس جب یہ حساب کتاب اس کی حفاظت کا سامنے ہوگا نا، اور اس حساب کتاب سے کھانا پینا شروع ہوگا، تو جو معدے کی حفاظت کرتا ہے پھر اللہ اس کے پورے وجود کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ آج یہ ساری کہتے ہیں نا کہ یور ہیلتھ از وٹ یو ایٹ، انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ آپ کی صحت وہی ہوتی ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ انگریز سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ انسان کی صحت وہی ہوتی ہے جو وہ کھاتا ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان پہلے بتا گئے، بیٹا احفظ معدتک، اپنے معدے کی حفاظت کرنا، علی المائدہ، جب تو دسترخوان پہ بیٹھے۔ ہمارے یہاں شادیوں میں جائے نا، ولیموں پر، لگتا ہے زندگی میں کبھی انہوں نے بوٹیاں دیکھی نہیں ہیں، چاول دیکھے ہی نہیں ہیں۔ یقین جانی آپ کے آئندہ آپ شادی میں جانا دیکھنا، وہ جو پلیٹ ہوتی ہے نا، وہ پلیٹ بھی اللہ کی بارگاہ میں انا للہ پڑھ رہی ہوتی ہے کہ کس کے ہاتھ میں آ گئی ہوں۔ بعض اوقات وہ جب پلیٹ ایسے اوپر کر کے منہ تک لاتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو بنا ہوا مینار آتا ہے وہ اپنی کھوپڑی سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، معلوم ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو معدے متاثر ہیں دوستان محترم، اس لیے نصیحت کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں ایک بات اور میں بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہتا ہوں، منگولیوں نے بڑے ظلم کیے، مگر منگولیوں نے ایک ایسی تاریخ کی کتاب لکھی نا جس کا تعارف کا وقت نہیں، اس کے حاشیے پر انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ دنیا میں جس شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہو، معدہ بھرا ہوا ہو، وہ ممبر پہ بیٹھ کے اگر کسی کو نصیحت کرے تو سامنے بیٹھے ہوئے کسی شخص پہ بھی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، ادھر جو بیٹھا ہوا اس کا اگر معدہ کنٹرول میں بھرا ہوا نہیں ہے، مگر سامنے بیٹھے ہوئے کے پیٹ اگر بھرے ہوئے ہوں، تو بھرے ہوئے پیٹ پر بھی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نہ بھرے ہوئے پیٹ والے کی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ بھرے ہوئے پیٹ پر نصیحت اثر کرتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو معدے کی حفاظت کا راز۔ اور چوتھا اور آخری جملہ حکیم لقمان نے 4000 نصیحتوں کو سمرائز کر کے بتایا کہ بیٹا احفظ قلبک فی الصلاۃ، فرمایا بیٹا جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ آؤ جوانوں بزرگوں، یہ بہت قیمتی جملہ ہے جی، احفظ قلبک، اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ کب؟ فی الصلاۃ، نماز میں۔ اپنے دل کی حفاظت نماز میں کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، انہوں نے کہا لگا حضور کوئی چیز میں نے رکھی ہے گھر میں، گم ہو گئی ہے، کوئی پیسے شیسے کہیں رکھے تھے، وہ مل نہیں رہے جناب، بڑا ڈھونڈا ہے، گھر میں کوئی آیا بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں آتے جی، یاداشت کمزور ہو گئی ہے، رکھ کہاں پر دیے ہیں۔ آپ نے کیسے کہا 2 رکعت نفل پڑھ، اس نے اللہ کو نفل شروع کیے، آدھے میں پہنچا تو اسے سلام پھیر دیا، اس نے کہا حضور یاد آ گیا۔ یہ ہے یہ کہ قلب کی حفاظت نہیں ہے نماز میں۔ آپ تو بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے نا حضرت امام اعظم، بہت ذہین آدمی تھے، آپ کو پتا تھا کہ ان لوگوں کو بھولی ہوئی ساری چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں، آپ نے کہا نفل پڑھ۔ آپ ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی چیز ہمیں بھی بھول جائے، جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ساری چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی، جو پورا دن سوچ سوچ کے چیز یاد نہیں آتی نا، آپ نماز میں کھڑے ہوں۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ دل نماز میں نہیں ہے، دل اتنا بدنیت ہو چکا ہے کہ وہ نماز سے توجہ ہٹا کے کسی اور بازار میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو لوگوں، نماز اسی کی ہے جس کا دل قابو میں، دل بھی نماز میں مشغول ہو۔ ایسی نماز سیکھو، ایسی نماز پڑھنا شروع کرو کہ تمہاری زبان صرف نماز نہ پڑھ رہی ہو، تمہارا دل بھی تمہاری نماز میں حاضر ہو۔ یہ 4 نصیحتیں تھی، میں دوہرا دیتا ہوں، بھول نہ جانا۔ ایک، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے جی، دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، تیسرا اپنے معدے کی حفاظت کرنی ہے دسترخوان پہ بیٹھتے وقت، اور چوتھا اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ بھی ولایت کے 4 راز ہیں جی، یہ 4 راز جس نے سیکھ لی اور اس پر عمل کر لیا دوستان محترم، اس کو بھی اللہ اپنے دوستوں والی فہرست میں شامل کر لیتا ہے۔ مگر حکیم لقمان نے یہ مجلس کلوز نہیں کی 4 نصیحتیں کر کے، اب آپ نے ضمناً ضمیمے کے طور پر کہا بیٹا اے 2 گلاں اور یاد رکھنا۔ بڑے وڈیرے ساڑے نصیحت کرتے سن نا، وہ نصیحت کر کے دینا پتر گلاں تو ہو گئی پر 2 گلاں اور سن لے، تو آپ نے ضمناً کچھ باتیں کی، ضمناً وہ بھی سن لیجئے۔ ضمیمے کے طور پر آپ نے کہا بیٹا 2 باتیں زندگی میں ایسی ہیں ان کو کبھی یاد نہیں رکھنا، ہمیشہ بھول جانا ہے۔ لو جی، آج تک ہم یہ سنتے رہے، ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی ہے، حکیم لقمان کی نصیحت آ گئی، بھول جانا ہے۔ کون سا؟ ایک فرمایا زندگی میں اگر تو نے کسی سے نیکی کر دی، احسان کر دیا، تو جیسے ہی کیا اسی وقت بھول جانا ہے میں نے نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال،
جیسے ہی نیکی ختم ہوئی اس سے کی آپ نے ساتھ ہی بھول جانا ہے. زندگی میں کبھی اس کے سامنے ہمارا حال کیا 20 سال بعد بھی توقیر صاحب اے بندہ جڑا بیٹھا ہے نا جی اے ذوالفقار صاحب اے میں نال جی فلانی نیکی کی تھی جی ہم 20 سال بعد بھی نہیں بھولتے لوگوں. لیکن اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور بھولتے چلے جاتے ہیں. اس معاملے میں وہ بھلکڑ ہوتے ہیں. اور دوسرا آپ نے فرمایا بیٹا اگر کوئی تیرے ساتھ زیادتی کر دے ظلم کر دے تیرے ساتھ کوئی بدی کر دے تجھے اگر کسی کی طرف سے کوئی مصیبت مشکل بدی پیش آتی ہے اسی وقت اس بندے کو معاف کر اور ساتھ ہی بھول جا. اپنی کی ہوئی نیکی بھول جا دوسرے کا دیا ہوا شر بھول جا زندگی آسان ہو جائے گی. اب یہ زندگی یہ دماغ کی ٹینشن کا علاج بتا رہا ہوں جی. آج جتنی گھروں میں پریشانیاں یہی وجہ فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا. اور جی میرے چاچے ساری زندگی سانو سکھ نال جیڑ نہیں دیتا. یار چاچے سے اگر ایک دفعہ غلطی ہوئی تو اللہ کے بندے بھول جانا. مرتے دم تک مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے اب تو. اور خود کسی کے ساتھ کوئی زندگی میں مشکل وقت میں کام آ گیا ساری زندگی جہاں بیٹھے گا اس کا ذکر کرتا رہے گا. 80 بڑیاں نیکیاں کیتیاں جی. میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے اسی نیکیاں کر کر کے تھک گئے ہیں جی. اللہ کی عزت کی قسم جو بندہ یہ جملہ بولتا ہے اس نے کبھی زندگی میں نہ نیکی کا معنی سمجھا ہے نہ نیکی کی شارح پہ ایک قدم وہ چلا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں نیکی کس کو کہتے ہیں. جھوٹا ایسا شخص. اب آپ نے کہا بیٹا یہ دو چیزیں ہمیشہ بھول جانی ہیں اپنی کی ہوئی نیکی دوسرے کا ملا ہوا شر. لیکن اس دوسرے کو شر کو بھولنے سے پہلے اس کو معاف کر دینا ہے یاد بھی نہیں رکھنا معاف کر کے بھول جانا. پھر آپ نے کہا بیٹا چلتے چلتے آخری بات سن لے. ابا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا دو چیزیں کبھی نہ بھولنا. لو جی دو چیزیں ہمیشہ بھول جانا ہے اور دو چیزیں کبھی نہ بھولنا. اے ابا جی دسو جی. حضرت حکیم لقمان کہنے لگے بیٹا پہلی چیز کبھی اللہ کو نہ بھولنا. اور قرآن بار بار ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو قلت سے نہیں تھوڑی دیر نہیں کثرت سے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ارے ساری کائنات کو بھول جا مگر تیرا رب بھولنے والی چیز نہیں ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. ساری کائنات تجھے بھول جائے رب کا ذکر نہ بھولے. ہر چیز سے کٹ جا تبتل مگر اللہ سے نہ کٹنا اس سے جڑ کے رہنا. اور اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ کے محبوب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کیونکہ محبوب کے تعارف کے بغیر رب سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک اللہ رسول کی یاد کو کبھی زندگی میں نہیں بھولنا. اور دوسرا فرمایا بیٹے اپنی موت کو زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ تمہیں تمہاری موت بھول جائے. کبھی موت کو نہ بھولنا. جب ہر وقت موت سامنے رہے گی پھر تمہارے سامنے پڑا ہوا شراب کا پیالہ تمہارے منہ تک نہیں جا سکے گا. تمہارے سامنے اگر کوئی حوث کا پجاری تمہاری حوث بجھانے کا سامان لے آیا ہے اگر موت سامنے ہوئی تو حوث کی آگ بجھانے کی بجائے موت کی یاد تمہاری حوث کی آگ وہ بجھا دے گی. جس کو موت یاد ہو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ بے ایمانیوں سے بددیانتیوں سے بچ جاتا ہے. اور جس کو رب یاد ہو ہر وقت اس کے قدم کبھی کسی اللہ کے دشمن کی گلی کی طرف نہیں اٹھتے. یہ لوگوں میں نے بڑی خوبصورت چند باتیں خوبصورت میری نہیں ہیں میری باتیں ہوتی تو میں کبھی بھی نہ کہتا یہ خوبصورت ہیں مگر یہ جس نے کی اللہ کو اتنی پسند آئیں اللہ نے اس پہ مضمون بنا کے قرآن میں پوری سورہ لقمان ہمیں دے دی ہے. ادھر سورہ نمل چیمٹی والی ادھر سورہ لقمان دے دی. اب آؤ دوستان محترم جنہوں نے یہ راز پائے ان کا مقام صرف آخر میں بیان کر کے اجازت لوں گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک علاقہ فتح ہوا اور وہاں سے ایک شہزادہ گرفتار ہو کے آ گیا. اور پتہ چلا جی یہ شہزادہ بہت کلیور ہے بہت ہوشیار ہے بڑا تیز دماغ کا ہے اور یہ بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ نے کہا اس کو قتل کر دو اس کو قتل کر دو. جلاد آ گیا شہزادہ دربار فاروقی میں پیش کر دیا گیا. جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے شہزادے کے ماتھے پہ پسینہ اور پریشانی ہے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بھائی بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہے پریشان کیوں ہوتا ہے کیا موت کو دیکھ کے ڈر گیا ہے؟ اس نے کہا اشارہ کیا اپنے لبوں کی طرف کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی پینا ہے. آپ نے جلاد کا رک جا کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ بھائی. مٹی کے ایک برتن میں پانی لایا گیا شہزادے کو پکڑایا گیا. اب شہزادے نے یوں ہاتھوں پہ پانی پکڑا ہوا ہاتھ کہاں بنا شروع ہو گئے پی نہیں رہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا شہزادے پانی کیوں نہیں پی رہے؟
وہ کہنے لگا حضور مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں میں پانی پینا شروع کروں اور میری گردن جلاد نہ کاٹ دے، اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے میں پانی نہیں پی پا رہا، اور پانی میرے حلق سے نیچے بھی نہیں اس خوف کی وجہ سے اترے گا، تو یہ خوف کی گھٹا ہٹے تب میں پانی پی سکوں گا۔ آپ نے جلاد سے کہا جلاد تو ذرا پیچھے چلا جا، اس کمرے میں چلا جا، سائڈ پر ہو جا، اور آپ نے کہا بیٹ شہزادے میں تمہیں امان دیتا ہوں، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا پورا تب تک ہم تیرا سر نہیں کاٹیں گے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، شہزادے نے اٹھا کے وہ بٹھل پانی والا زمین پہ مارا، توڑ دیا، پانی گرا دیا، کہا اب آپ میرا سر قیامت تک نہیں کاٹ سکتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں تب تک آپ کا جلاد میری گردن نہیں کاٹے گا، اب نہ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ میری گردن کاٹ سکتے ہیں۔ کلیور تو تھا نا جی، سپورٹ پہلے بھی آئی تھی۔ آپ لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں شہزادے میں نے محمد عربی کا غلام ہوں، جو کہہ دوں وہ کرتا ہوں، میں نے تیرے ساتھ امان دینے کا وعدہ کیا کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں تیری گردن نہیں کاٹوں گا۔ وہ ساڑھے تو اڈے جو ہوئے ہیں تیری ایسی نہیں تیسی، ادھر تن دس دے، ہمیں بھول جاتی ہے بات، ایک منٹ پہلے کی بات نہیں یاد رہتی، انتقام یاد رہتا ہے۔ آپ لوگ حضرت فاروق اعظم نے اسے کہا میں نے وعدہ کیا ہے میں اپنے محبوب کی تربیت کی لاج رکھوں گا، میں تیری گردن نہیں کاٹوں گا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، دشمن چھوڑا جا رہا ہے۔ جیسے اس شہزادے کو آپ نے آزاد کیا، اب وہ نصیحتیں جو میں نے تین آپ کو پہلے بتائیں اس کی پہلی نصیحت کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی چھوڑا نا شہزادہ مسکرایا، مسکرا کے کہنے لگا فاروق اعظم ذرا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ آپ نے کہا تجھے پہلے میرے وزیروں نے گرفتار کرنے والوں نے دعوت دین دی، تو نہیں مانا، تلوار تیری گردن پہ رکھی تو نہیں مانا، اب تو کوئی خوف نہیں، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، آپ کس لیے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ لوگوں جملہ دینے جا رہا ہوں۔ وہ شہزادہ کہنے لگا اے سیدنا فاروق اعظم اب کلمہ مجھے پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھتا دنیا کہتی تلوار سے ڈر گیا ہے، اور ہماری تربیت میں ڈرنا نہیں تھا، ہم نے اس واسطے کلمہ نہیں پڑھا کہ لوگ تانا نہ دے تلواریں، فاروق اعظم کی تلوار دیکھ کے شہزادہ ڈر گیا تھا۔ آپ کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو؟ فرمایا اب اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ اب تمہارے محبوب نبی محمد مصطفیٰ کا اسوہ سامنے آ گیا ہے، جو وعدہ کر کے مکرتے نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جس مذہب اور دین کی بنیادوں میں جھوٹ نام کی کوئی شے نہ ہو، میں اپنے سر پہ اس دین محمدی کا تاج سجانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے تعلیم مصطفی، اور یہ ہے منہاج القرآن کی دعوت بھی۔ اور ادھر ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، ہندوستان کی سرزمین کا واقعہ، آخری بات، ہندوستان میں ایک دیہات ہے، اس کا نام ہے کاندلا۔ کاندلا کی بستی میں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے، اور یہ تقسیم ہندوستان سے پہلے کی بات ہے، جب انگریز کا یہاں پر راج تھا، تو وہاں مسلمان ایک ایسا تھا نا، تھوڑا مذہبی ذہن رکھتا تھا مگر شرارتی ذہن رکھتا تھا۔ اب یہ بھی سعادات نا، مسلمانوں میں بھی مذہب کے پردے میں بھی شرارتی ذہن ہوتے ہیں۔ تو اس شرارتی ذہن والے مسلمان نے ایک زمین کا خطہ تھا اسی گاؤں کے اندر، جیسے آپ کا یہ گاؤں ہے، اس میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اسے مسلمان نے اچانک کہہ دیا بھائی یہ زمین میری ہے۔ اسی پلاٹ کے سامنے ایک ہندو رہتا تھا، وہ بھی ذرا دماغ پھیرا تو وہ نکلا، اس نے کہا بھائی میری دیوار ساتھ ہے، تو اس محلے میں رہتا ہے، یہ میرا ہے یہ پلاٹ۔ اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ اب مسلمان نے اور ہوشیاری دکھائی اور اس نے کہا بھائی مسلمانوں، اس گاؤں کے مسلمانوں آ جاؤ، یہ میری جگہ ہے، ہم اس پہ مسجد بنائیں گے۔ باپ دادے کی ہو تو مسجد کام ہی بناتے ہیں، کسی کی ہو تو کہتے ہیں مسجد بنا دیتے ہیں، چلیں سارے چپ کر جائیں گے۔ اب لوگ مسلمان نکلے، ہاں یہاں مسجد بنانی چاہیے۔ ہندو نے ہندوؤں کو آواز دے کے ہندوؤں نکل آؤ، یہ جگہ میری ہے، ہم یہاں پہ مندر بنائیں گے۔ لو جی جھگڑا ہو گیا، آمنے سامنے آ گئی دونوں پارٹیاں۔ کچھ سیانے بندے تھے، انہوں نے کہا یار آپس میں نہ لڑو، عدالت میں جاؤ، عدالت سے فیصلہ کروا لو۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا، جج تھا انگریز، بڑی توجہ طلب سننے والی بات ہے۔ اب جب انگریز کے پاس مقدمہ گیا، مسلمان کہتے ہیں زمین ہماری ہے مسجد بنائیں گے، ہندو کہتے ہیں زمین ہماری ہے ہم یہاں پہ مندر بنائیں گے۔ اس جج نے سوچا یار یہ تو اب لڑیں گے، کوئی بھی غلط فیصلہ ہو گیا، انہوں نے تو یہاں پہ ایک دوسرے کی کھوپڑیاں کھول دینی ہیں، اور مذہبی جو یہ تناؤ ہوتا ہے نا، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ جج پریشان ہو گیا کہ کیا فیصلہ کروں کہ یہ خون خرابے سے بچیں، ورنہ سینکڑوں لوگوں کے سر کاٹے جائیں گے۔ اس نے دونوں کو کہا یار آپس میں بیٹھ کے کچھ صلح صفائی کا راستہ نکالو دونوں پارٹیاں۔
تو وہ دونوں پارٹیاں کیا انہوں نے صلح صفائی کا راستہ نکالنا تھا. البتہ ایک ہندو جج کے سامنے اس نے کہا جج صاحب ان مسلمانوں کے ایک حضرت صاحب ہیں ادھر قریب علاقے میں رہتے ہیں, ایک آدمی ہے مسلمانوں میں بابا ہے ایک, اگلی پیشی بھی اس کو بلا لیں, اس سے فیصلہ کروا لیں. سنا ہے وہ بڑا سچ بولتا ہے, وہ کہہ دے جگہ مسلمانوں کی ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ کہہ دے جگہ ہندوؤں کی ہے تو پھر مسلمانوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے, ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہوگا. جج نے کہا یہ تو چلے اچھی بات ہو گئی جی, مسلمان تو مانیں گے ان کا تو بابا ہے, تو ہندوؤں نے بھی کہہ دیا ہم مانیں گے. اس نے لکھ دیا اگلی پیشی پہ ان بابا جی کو پیش کیا جائے. دوستان محترم شاہ ولی اللہ محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں, مفتی دین محمدی ہیں. اگلی پیشی پہ انہیں پیش کر دیا گیا. اگلی پیشی پہ مسلمان خوش ہیں, فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا, بابا ہمارا ہے. ہندو سارے اس اپنے ہندو کی مخالفت کر رہے ہیں, تو نے یہ کیا ظلم ڈال دیا ہے, ان کا بابا ان کی بولی بولے گا, ہماری یہاں پہ بڑی جگ ہنسائی ہوگی. اس نے کہا یار دیکھتے تو نا کیا ہوتا ہے. عدالت میں دونوں پارٹیاں پیش ہو گئیں. لوگوں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد مفتی اعظم صاحب کو پیش کیا گیا. جج نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ یہ کس کی جگہ ہے, زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی جس اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہ جگہ ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. آؤ لوگو, ہندو خوش مسلمان پریشان. مگر جج نے فیصلہ لکھا اور اس کا آخری جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, تاریخی جملہ ہے حافظ صاحب قبلہ. جج نے فیصلہ لکھا, اس نے کہا آج میری عدالت میں ایک ایسے مقدمے کا فیصلہ لکھ رہا ہوں جس میں مسلمان اور ہندو دھرم کا جھگڑا تھا. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مسلمان ہار گئے ہیں لیکن دین محمدی جیت گیا ہے, دین محمدی جیت گیا ہے. اب اس نے پوچھا بابا جی یہ بتائیں جگہ تو ہندوؤں کی ہے, کیا ہندو اس میں مندر بنا سکتے ہیں؟ وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ جناب جب جگہ ان کی ہے یہ مندر بنائیں یہ کوٹھی بنائیں, اب ان کا معاملہ ہے, جو چاہے بنا سکتے ہیں. لوگوں جیسے یہ بات سنی, جج نے کہا جی مجلس برخاست کی جاتی ہے عدالت. اسی وقت وہ ہندوؤں کے جو اکابرین تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جج صاحب تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, ایک فیصلہ آپ نے سنایا ایک فیصلہ ہم سنانے جا رہے ہیں. اب جج پھر پریشان ہو گیا, اللہ خیر کرے, ان کے تو حق میں فیصلہ ہوا, یہ کیا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. اور لوگ اس عدالت میں آئے ہوئے 50 یا 100 جتنے ہندو تھے ان سب نے کہا جج صاحب گواہ بن جائیں, اب زمین کا فیصلہ بعد میں, مندر کا بعد میں, پہلے ہم اس مفتی اعظم ان کو کہتے ہیں کہ جس محمد عربی کا کلمہ یہ پڑھتے ہیں اسی عدالت میں اس سچے نبی کی سچی گواہی کا کلمہ ہمیں پڑھا کے ہمیں بھی مسلمان کر دے, ہم اس جگہ پہ مندر نہیں اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائیں گے. جج نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے سوچا جس دھرم کے اندر سچ کی اتنی وقت ہے, ایک طرف ان کے سارے مسلمان کھڑے تھے مگر جس دھرم نے اس بابے کو جھوٹ نہ بولنے دیا, ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کا خاتمہ بھی اس سچے دھرم دین محمدی پر ہونا چاہیے. یہ ہے سچ کی طاقت جی. اب مسلمانوں بتاؤ کیا سچ کو زندگی کا دستور بنانا ہے یا نہیں؟ کیا سچ کی نصیحت اپنی اولاد کو کرنی ہے یا نہیں؟ کیا سچ کے چراغ جلانے ہیں یا نہیں؟ آؤ, اگر اپنی نسلوں کو سچائی کا تحفہ دینا چاہتے ہو, اگر پھر سے دین محمدی کی اصل روایت کو زندہ کرنا چاہتے ہو, حضور نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نصیحت کو پلے باندھو اور قرآن کی آیت کو گھر میں جا کے پھر پڑھنا, فذکر, اور نصیحت کرنے والا بن جا. فإن الذکر تنفع المؤمنین, یہ اچھی نصیحتیں کرنا تمہیں اللہ کی بارگاہ سے بڑا اعلیٰ نفع عطا فرمائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم نے جو قرآن سے فکر نصیحت لی ہے اللہ ہمیں اس نصیحت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.